اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ کہف کی تفسیر اور ترجمہ آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 77 تک۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، پس دونوں روانہ ہوئے یہاں سے وہ جوان جو جناب یوشع ابن نون تھے ان کے ساتھ نہیں چلے، جو مچھلی کو بھول گئے تھے اور مچھلی عجیب طریقے سے پانی کا راستہ اپنایا تھا کہ وہ دھونے گئے نمک لگا کر، اور اس نے پانی میں راستہ بنایا اور چلی گئی۔ جب یوشع ابن نون نے جناب موسیٰ سے یہ معاملہ کہا کہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، شیطان نے نہیں بھلوایا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھلوایا، ہمارے لیے یہ نشانی اور علامت تھی ولی اللہ کے ملنے کی، یہ نقطہ۔ اور دونوں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، جناب موسیٰ جو صاحب شریعت تھے، جناب خضر جو صاحب ولایت تھے، بس یہ دونوں روانہ ہوئے۔ یوشع ابن نون ان کے ساتھ نہیں چلے۔ فانطلقا، پس یہ دونوں روانہ ہوئے جناب موسیٰ اور جناب خضر۔ اذا رکبا فی السفینۃ، پس جب دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اس نے یعنی ولی اللہ نے، صاحب ولایت نے، جناب خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتہا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا، اخرقتہا، کیا تم نے سوراخ کر دیا ہے کشتی میں؟ لتغرق اہلہا، لام غایت ہے، تو لام غایت کا ترجمہ انجام، تاکہ اس کے اہل کا انجام تو غرق کرنا کر دے، تاکہ تو کر دے انجام اس کشتی والوں کے اہل کا غرق ہونا۔ لقد جئت شیئا امرا، بتحقیق تو لایا ہے، امرا سے مراد ہے خطرناک، بڑی مصیبت والا۔ امرا سے مراد کیا ہے؟ خطرناک، یہاں بڑی مصیبت والا۔ امرا اور ہے اور امرا اور ہے، بس لقد جئت شیئا امرا، بتحقیق تو نے کیا ہے، بتحقیق بڑی مصیبت والا تو نے قدم اٹھایا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بتحقیق تو نے کیا ہے شیئا، بڑا خطرناک کام، شیئا کام کے معنی میں لیں، ٹھیک۔ لقد جئت شیئا امرا، ٹھیک۔ جناب خضر کی ذمہ داری شریع کوئی نہیں تھی، صاحب شریعت نہیں تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، اور جناب خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، علم تھا کہ خداوند عالم حکم خداوند عالم سے کر رہے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ جناب خضر کوئی گناہ کر رہے ہوں، حکم خداوند عالم سے کر رہے تھے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ عالم ظاہر اگر عالم باطن کے مطابق چلے، دونوں کے قوانین الگ الگ، عالم ظاہر کے قوانین الگ ہیں اور عالم باطن کے قوانین الگ ہیں، بس بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو کام ہے یہ خدا جانتا ہے کہ خداوند عالم کو علم ہے کہ جو اہل کشتی ہیں وہ مریں گے نہیں، وہ غرق نہیں ہوں گے، بس یہ جناب خضر کو معلوم تھا، ٹھیک۔ بس صاحب ولایت نے کہا، قال، صاحب ولایت جناب خضر نے کہا، الم اقل، کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انک، بے شک تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، لن تستطیع معی، میرے ساتھ استطاعت نہیں رکھتے صبر کرنے کی۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ تم صاحب شریعت ہو، تم عالم ظاہر میں رہتے ہو، عالم ظاہر کے قوانین الگ ہیں، ٹھیک۔ بس جناب خضر جانتے تھے کہ اللہ اہل کشتی کو حفاظت کے ساتھ ساحل نجات تک پہنچائے گا، ٹھیک، اور یہ حکم خدا تھا، بس دونوں گناہ نہیں کر رہے تھے۔ وہاں اگر اعتراض اٹھ رہا تھا تو یہ گناہ نہیں ہے کہ
کہ ہم صبر کو ہم نے بتایا کہ ان 3 معنی میں نہیں ہے کہ صبر در اطاعت، صبر در کہ وہاں انہوں نے بے صبری کی ہو، صبر در اطاعت میں بے صبری کی ہو، یا صبر در معصیت یا صبر در مصیبت۔ قال لا تؤاخذنی، صاحب شریعت نے کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کر، بما نسیت۔ اب سوال آپ کا کہ انبیاء علیہ السلام بھولتے تو نہیں؟ انبیاء علیہ السلام بھولتے نہیں۔ یہاں نسیت بمعنی نترک ہے، لا تؤاخذنی بما نترک، میرا مواخذہ نہ کر اس پر جو میں نے ترک کر دیا، جو میں نے آپ کی بات کو ترک کر دیا، آپ کی بات کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک، یہاں نسیت بمعنی نترک ہے۔ بس صاحب شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام معصوم ہیں، نسیت یعنی بھولنا تو نہیں آتا ان کے پاس، غفلت اور سہو ان کے پاس نہیں آتا، بس یہاں نسیت بمعنی نترک ہے۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، رہ کا زبردستی مسلط ہونا، زبردستی مسلط ہونا۔ ولا ترہقنی، سخت نہ لو، اسرا سخت نہ لو میرے اس معاملے کو زبردستی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، مسلط ہو کر، تم مسلط ہو کر میرے معاملے کو سخت نہ لو، مجھ پر مسلط ہو کے سخت نہ لو۔ آیت نمبر 74 فانطلقا، بس دونوں روانہ ہوئے، حتی اذا لقیا، بس یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ کشتی سے اتر گئے، حتی اذا لقیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے، غلامن نوجوان لڑکے سے، نوجوان غلامن بالغ بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نابالغ بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نابالغ یہاں مراد نابالغ بچہ ہے، آگے معلوم ہوگا کہ نابالغ بچہ ہے، کیونکہ نفسن زکیہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ نابالغ بچہ ہے، ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ معصوم۔ ٹھیک، فانطلقا، پس دونوں روانہ ہوئے، حتی یہاں تک کہ اذا جب وہ لقیا دونوں ملے، غلامن نوجوان لڑکے سے، فقتلہ، پس جناب خضر علیہ السلام جو صاحب ولایت تھے انہوں نے اس غلام کو، نوجوان کو قتل کر دیا۔ قال، اعتراض کیا صاحب شریعت نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے، قال اعتراض کیا، اعتراض کرتے ہوئے کہا، اقتلت نفسا زکیہ، کیا تم نے قتل کیا نفس زکیہ کو، بے گناہ پاکیزہ جوان کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر قصاص کے، حق کے، بغیر نفس نہیں، بغیر قصور کے، بغیر کسی شرعی دلیل کے، بغیر نفس نہیں، بغیر کسی شرعی دلیل کے۔ بس یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شرعی طور پہ اعتراضات کر رہے تھے۔ جناب موسیٰ کس لحاظ سے اعتراض، قصاص کس کا مسئلہ ہے؟ شرعی مسئلہ، شرعی مسئلہ، بغیر نفس، بغیر کسی قصاص، حق کے قصاص کے، بغیر کسی شرعی دلیل کے، بغیر کسی شرعی دلیل کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، نکرا منکر جو آپ پڑھتے ہیں، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، منکر، منکر یعنی ایک معروف ہے، معروف یعنی وہ چیز جو آشنا ہو معاشرے میں، پسندیدہ ہو معاشرے میں، عقلاء کے نزدیک پسندیدہ چیز کو معروف کہا جاتا ہے۔ منکر کسے کہا جاتا ہے؟ جو معاشرے میں ناپسندیدہ چیز ہو، ناآشنا چیز ہو، عقلاء کے نزدیک ناپسندیدہ چیز۔ لقد جئت شیئا نکرا، بتحقیق تم نے ایک ناآشنا سی چیز کر دی ہے، یا انسانی معاشرہ ایسی چیز انجام دی ہے جسے انسانی معاشرہ پسند نہیں کرتا۔ بتحقیق تم نے انجام دی ہے، جئت شیئا انجام دی، تم نے انجام دی ہے، بجا لائی ہے، بجا لایا ہے ایسا کام، ایسی چیز، نکرا جو معاشرے میں ناپسند کی جاتی، معاشرے میں ناپسند کی جاتی۔ ٹھیک، لقد جئت شیئا نکرا۔ بس یہ دیکھیں، آپ جناب خضر علیہ السلام کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق بجا لا رہے تھے، دکھانا چاہ رہے تھے کہ عالم ظاہر کے قوانین اور ہے اور عالم باطن کے قوانین اور ہیں، یہ ذہن میں آپ نقطہ رکھ لیں۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، قال جناب صاحب ولایت نے کہا، جناب خضر نے کہا، الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا بے شک تم
ہرگز استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی، یعنی علمی سوالات نہ کرنے کی، علمی سوالات کرنے کی کا صبر تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم تھوڑی دیر صبر کر لو، بلکہ فوراً تم سوال کرو گے. کیوں؟ کیونکہ تم صاحب شریعت ہو، تم عالم ظاہر کے مطابق قدم اٹھاتے ہو، اور میں عالم باطن کو کے لحاظ سے کام کر رہا ہوں، باطن کے لحاظ سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک. قال یعنی صاحب ولایت جناب خضر نے کہا الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انک یقیناً تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی. کس لحاظ سے؟ سوال کرنے کے لحاظ سے صبر کرنے کی، اعتراض کرنے کے لحاظ سے صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. بس معلوم ہو رہا ہے کہ جناب خضری بات کر رہے ہیں. قال ان سألتک عن شیء، ہاں معذرت یہ جناب موسیٰ علیہ السلام بات کر. قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں تم سے سوال کروں، اعتراض کروں کسی کام کے متعلق، بعدها یعنی اس مسئلے کے بعد، اس اعتراض کے بعد جو میں نے آخری اعتراض کیا. آخری اعتراض کیا تھا؟ یہ اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. قال جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک، اگر میں نے تم پہ اعتراض کیا، عن شیئن کام، کسی کام کے متعلق، بعدها اس مسئلے کے بعد، فلا تصاحبنی، تو ہرگز مجھے تم ساتھی نہ بنانا، ہرگز مجھے تم ساتھی نہ بنانا، ہرگز میری صحبت کو تم قبول نہ کرنا، میری صحبت کو ہرگز قبول نہ کرنا. قد بلغت من لدنی عذرا، پس بتحقیق تمہارے پاس میری طرف سے پہنچ چکا ہے عذر پہنچ چکا ہے. ٹھیک. بس میرے پاس میری طرف سے تمہارے پاس کیا پہنچ چکا ہے؟ عذر. بس عالم ظاہر کے لیے، وعلیکم السلام، عالم ظاہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے. بس جناب موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا، کیونکہ اس عالم ظاہر کے مطابق، شریعت کے مطابق عالم ظاہر چلے. عالم ظاہر کس کے مطابق چلے؟ شریعت کے مطابق. امتحان کرنے کے بعد طیب اور خبیث میں جدائی ہے، امتحان کرنے کے بعد. بس جناب موسیٰ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم نے ابھی غلام کا امتحان نہیں کیا، ابھی غلام کا امتحان کیا ہی نہیں اور قتل کر دیا، ابھی تو نفس زکیہ ہے، بڑا ہو کے وہ کیا کرے گا. ٹھیک. بس یہ جناب خضر جو کر رہے تھے وہ آئندہ کو دیکھ کر رہے تھے، آئندہ کو دیکھ کر رہے تھے کہ آئندہ کیا کرے گا یہ بچہ. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، بس یہ دونوں چلے یہاں تک یہ دونوں پہنچے آبادی والوں کے پاس. آبادی میں پہنچے، آبادی والوں کے پاس. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ استطعما، کھانا طلب کیا، اہلہا، اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا، روٹی مانگی، کھانا مانگا، غذا مانگی. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بس انہوں نے منع کر دیا یہ کہ وہ ان دونوں کو مہمان بنائیں، یہ کہ وہ سب مہمان بنائیں، ہما ان دونوں کو مہمان بنائیں. بس مہمان بنانے سے انکار کر دیا. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، بس ان دونوں نے پایا اس آبادی میں، یعنی قرا، آبادی میں، قریہ میں آبادی میں، جدارن ایسی دیوار پائی، یریدو جو چاہتی تھی، ان ینقض کہ وہ گرنے کے قریب تھی، وہ گرنا چاہتی تھی. یرید سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر ایک کا ایک ارادہ ہے اس جہاں میں، ہر چیز جو ہے وہ ارادے کے ساتھ، ہر چیز ارادے کے ساتھ ہے، ہر چیز شعور والی. اب شعور جو انسان میں ہے وہ انسان میں زیادہ ہے، انسان سب سے زیادہ شعور والا ہے. اگر شعور اختیار کرے تبھی خلیفۃ اللہ ہے، انسان کامل ہے. نہ جنوں میں پیغمبر انسانوں میں پیغمبر ہے. ٹھیک. بس عاقل
سب سے زیادہ انسان ہے ٹھیک، اور ولی اللہ کا بیٹا خود انسان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ولی اللہ کا بیٹا ہے۔ یریدو، بس اِم مِّن شَیْءٍ إِلَّا، ایسی کوئی چیز نہیں جو تسبیح خدا حمد کے ساتھ بجا لاتی ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیح جو بجا لا رہی ہے وہ عاقل ہے، شعور رکھتی ہے۔ یریدو ان ينقض، بس چاہتی ہے کہ وہ گرے، فَأَقَامَهُ، بس اسے کھڑا کر دیا معجزے کے ساتھ، نہ کہ اسے گرایا ہو، نہیں، گرنے والی تھی اسے سیدھا کر دیا، یہ معجزہ تھا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے دیوار گرائی ہو پھر مٹیریل جمع کیا ہو دوبارہ دیوار بنائی ہو، نہیں، بس یہ دیوار معجزے کے ساتھ انہوں نے کھڑی کر دی۔ قال، ولایت تکوینی کے ساتھ کھڑی کر دی، یہ ولایت تکوینی کے ساتھ کھڑی کر دی۔ قال، اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، جناب موسیٰ نے کہا قال لو شئت، اگر تو چاہتا، اتخذت علیہ اجرا، قال، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو اب ان سے اجرت لے سکتا تھا۔ کیا اجرت لے سکتا تھا؟ ہمیں بھوک لگی ہے کھانا، اب تو مانگ لے، اجرت کے طور پہ مانگ لے۔ بس یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اگر تم چاہتے تو اب اس عمل کے بدلے میں ان سے غذا لے تاکہ ہم اپنی بھوک کو مٹائیں، ٹھیک۔ بس یہاں سے پھر جناب خضر علیہ السلام کہیں گے کہ ھذا فراق بینی، کہ ہمارے درمیان یہ جدائی ہے کہ تم عالم ظاہر کے مطابق کام کر رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، اور میں باطنی قوانین کے اعتبار سے۔ بس عالم ظاہر میں یہ خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ عالم ظاہر میں ضروری ہے کہ پہلے شریعت ہو، ظاہری قوانین کے تحت ہم گزار کے معنویت تک پہنچیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی